عثمان صاحب، امریکہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے واپس نہیں آتے. آپ نے ایسا کیا سوچا کہ آپ پاکستان واپس آئے اور آپ نے پاکستان میں آ کے بزنس کا آغاز کیا؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ ایک ایسا کہانی ہے کہ انٹرپرینورشپ میرے بلڈ کا حصہ تھی. میں بلانگ کرتا تھا ایک بزنس فیملی سے. میرے دادا کے ٹائم سے ہمارا تعلق ایک بزنس کمیونٹی سے تھا. تو ہمیشہ سے ایک تھاٹ یہی تھی کہ کبھی نہ کبھی اپنا بزنس ضرور کرنا ہے, انٹرپرینورشپ ضرور کرنی ہے. ایک وہ آپ کہہ لیں کہ ہماری فیملی میں جاب مینٹالٹی نہیں تھی اور ایک انٹرپرینوریل آپ کہہ لیں فیملی تھی. تو جب میں امریکہ گیا تو فائنانس میں نے اسٹڈی کی اور وہاں سے پھر فائنانس کے جو پریمیئر آپ کہہ لیں دنیا کا جو سینٹر ہے وہ نیو یارک سٹی ہے, اور وہاں میں بینکنگ انویسٹمنٹ بینکنگ کرنے گیا اور دنیا کے ون آف دا بیسٹ بینکس جے پی مورگن کے ساتھ میں نے بینکنگ کی اور 3 سال میں وہاں رہا. تو میں نے کارپوریٹ امریکہ کے جب ایکسپیرینس حاصل کیا تو اس کے بعد اس وقت میری عمر 25 ایئرس تھی اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایک ٹائم ہے کہ جب میں پاکستان آ کے کوئی نیا وینچر سٹارٹ کر سکتا ہوں, کوئی بزنس کر سکتا ہوں. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اپنی لائف میں اتنا ٹائم دینا ہوتا ہے کہ اگر آپ سکسیس اور فیلئر دیکھیں میں جانے والا ہے, آپ کئی دفعہ پورا کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا, لیکن اتنا ٹائم ہو کہ آپ کوئی ری باؤنڈ کر سکیں, آپ کے پاس دوبارہ کوئی آپشنز موجود ہوں. تو ظاہر ہے امریکہ تو میرے پاس آپشنز موجود تھی. کارپوریٹ امریکہ میں تھا, انویسٹمنٹ بینکنگ کر رہا تھا, وہ ہمیشہ سے میرے لیے اویلیبل ہونا تھا. لیکن انٹرپرینورشپ کے لیے شاید ایج جتنی آپ کی زیادہ ہو جائے تو اٹ از ہارڈر. تو پھر 25 سال کی عمر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس آؤں گا اور یہاں پہ انٹرپرینوریل وینچرز میں پھر میں نے قدم رکھا. مگر اگر آپ یہی بزنس باہر شروع کرتے تو زیادہ بہتر نہ رہتا؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایک آپ اگر ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھیں, پاکستان ہے. اب ہمارا بزنس فارماسوٹیکلز ہے. میں نے اس وقت فارماسوٹیکلز جو ہیومن فارماسوٹیکلز ہیں, جو تھیراپیوٹک ڈوزیج فارمز ہیں ہماری, ہم نے ان میں کام سٹارٹ کیا. یہ بزنس امریکہ میں بہت سیچوریٹڈ بزنس ہے, وہاں پہ بہت ہائیلی کمپیریٹیو بزنس ہے. اور جتنی آپ ڈیولپنگ کنٹریز دیکھتے ہیں, ون آف دا ریزنز جو اس بزنس کو میں نے سلیکٹ کیا اس میں یہی تھا کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر, یہ وہ 2 سیکٹرز ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز میں نگلیکٹڈ ہوتے ہیں. گورنمنٹس ان پہ اسپینڈ نہیں کرتی, بجٹس ہوتے نہیں ہیں, اور یہی وہ 2 سیکٹرز ہیں جو ان میں گورنمنٹس بہت پریولنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ امریکہ کی بات کریں, یورپ کی بات کریں, کینیڈا کی بات کریں, اور لوگ اسی لیے وہاں امیگریٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہتر ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن ہے, کیونکہ گورنمنٹ وہاں پہ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. لہٰذا ہمارے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. تو اگر یہی کاروبار میں وہاں کرتا تو میرے لیے کمپٹیشن بہت شدید تھا, اور وہاں پہ سکسیس ریٹ ظاہر ہے چونکہ یہاں پہ آپ نے ایک اچھی کوالٹی کی اگر دوا بنانی ہے اور ایک اکنامیکل پرائس پہ دینی ہے تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں اکانومی ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کی جی ڈی پی کیپٹا پر کیپٹا اس طرح سے نہیں ہے جو یو ایس میں ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ کمپٹیشن بھی آپ کا شدید ہے, وہاں پہ آپ کی ایک آپ کہہ لیں پروڈکٹ کی مارکیٹیبلٹی بھی ٹفر ہے. تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, جو ڈیولپنگ اکانومیز میں آج بھی مواقع موجود ہیں, جو اپرچونیٹیز موجود ہیں, ویسٹ میں نہیں ہے. ویسٹ میں آج بھی اگر آپ نے بزنس کرنا ہے, یا تو آپ ایک بہت کوئی جس کو کہتے ہیں نا ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی لے کے آئیں, جیسے ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتے ہیں یا آج ہم ایلون مسک کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے, ایک الگ بات ہے, بٹ دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف R&D, اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس طرح سے ہے نہیں. تو میں تو بلیو کرتا ہوں آج بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ہائی گروتھ ہے, اسپیشلی فار بزنسز جو بیسک آپ کی لائف اسٹائل کے ہیں, چاہے وہ فوڈ بزنس ہو, ہیلتھ کیئر بزنس ہو, ایجوکیشن بزنس ہو, اس میں آج بھی بہت زیادہ روم فار گروتھ.